ناجیہ میرے ساتھ پڑھا کرتی تھی۔ یہ لوگ غریب تھے۔ ناجیہ کی بڑی بہن کا نام شازیہ تھا۔ وہ بہت خوبصورت تھی، اسی وجہ سے اس کی شادی ایک امیر گھرانے میں ہوگی۔ شازیہ شروع کے دنوں میں اپنے سسرال میں کافی خوش رہی، مگر پھر دولت کی زیادتی نے اس کے شوہر کو عیاشی کی راہ پر ڈال دیا۔ شادی کے صرف 2 سال بعد ہی شازیہ والدین کے گھر واپس آ گئی۔ 1 سال کا بیٹا بھی ساتھ لے آئی۔ شازیہ کے شوہر نے ایک دوسری لڑکی کے عشق میں گرفتار ہو کر اسے طلاق دے دی تھی۔ اپنی غربت کی وجہ سے یہ لوگ اس شخص کا کچھ بھی بگاڑ نہ سکے، لہٰذا شازیہ نے چپ چاپ اس زہر کو پی لیا۔ شازیہ نے سوچا کہ گھر بیٹھ کر جلنے کوڑنے سے بہتر ہے کہ کہیں ملازمت تلاش کی جائے تاکہ بیٹے کی پرورش بھی کی جا سکے۔ وہ روز صبح درخواستیں لے کر مختلف دفتروں کے چکر لگانے لگی۔ آخرکار اس کو ایک فارم میں ملازمت مل گئی۔ فارم کا مالک شہزاد ایک محنتی شخص تھا۔ اس نے اپنی محنت سے اپنا کاروبار جمایا تھا اور اپنی فارم کو ترقی دی تھی۔ شازیہ نے کچھ دنوں تک وہاں بہت فرض شنائی اور ذمہ داری سے کام کیا۔ شہزاد اس کے کام سے خوش تھا کیونکہ وہ محنت کرنے والوں کی قدر کرتا تھا۔ شازیہ کا رویہ دفتر کے دوسرے لوگوں کے ساتھ باوقار تھا۔ وہ شریف لڑکی تھی، اپنے کام سے کام رکھتی تھی۔ آج کل کے زمانے کی لڑکیوں کی طرح آزاد خیال اور فیشن پرست نہ تھی۔ شہزاد اس کی عادات وقار کا بغور مشاہدہ کرتا رہا۔ اس نے محسوس کیا کہ یہ لڑکی بہت اچھی ہے، تاہم شازیہ پر طلاق کا داغ تھا اور وہ ایک بیٹے کی ماں بھی تھی، جبکہ شہزاد نے ابھی تک شادی نہیں کی تھی۔ شہزاد کے والدین مر چکے تھے، کوئی بھائی نہ تھا۔ ایک بہن تھی جس کی شادی ہو چکی تھی اور وہ امریکہ میں رہائش پذیر تھی۔ اس لحاظ سے شہزاد اکیلا تھا اور اس کی شادی کروانے والا کوئی نہ تھا۔ کافی سوچ وچار کے بعد شہزاد نے فیصلہ کیا کہ شازیہ کے گھر والوں سے رابطہ کرنا چاہیے۔ اگر یہ لالچی نہ ہوئے اور اچھے لوگ نکلے وہ شازیہ سے شادی کر لے گا۔ وہ ابھی انہی سوچوں میں تھا کہ شازیہ کی طرف سے چھٹی کی درخواست آ گئی۔ 1 ہفتے بعد جب وہ دفتر آئی تو یہ بات کرنے کا اچھا موقع تھا۔ شہزاد نے اس سے پوچھا کہ اتنے دن کی چھٹی کیوں لی؟ شازیہ نے بتایا کہ اس کے والد کافی بیمار ہیں، گھر میں بہت پریشانی ہے، اس لیے چھٹی لی۔ شہزاد نے ہمدردی کا اظہار کیا اور کہا کہ وہ اس کے والد کی عیادت کے لیے اس کے گھر جانا چاہتا ہے۔ اگلے روز شہزاد شازیہ کے ساتھ اس کے گھر آیا، اس کے والد کی عیادت کی اور اس طرح 2-4 بار عیادت کے بہانے وہ اس کے گھر کے حالات کا اچھی طرح مشاہدہ کرتا رہا۔ شہزاد کو شازیہ کے گھر والے پسند آئے۔ وہ غریب ضرور تھے لیکن مخلص اور شریف لوگ تھے۔ یہ اتفاق کی بات تھی کہ جب بھی شہزاد شازیہ کے گھر گیا، شازیہ کی چھوٹی بہن ناجیہ سے اس کا سامنا نہ ہو سکا۔ ناجیہ اس وقت یا تو کالج میں ہوتی یا پھر گھر میں ہوتی تو جان بوجھ کر سامنے نہ آتی تھی۔ بہرحال اچھی طرح اطمینان کرنے کے بعد شازیہ ایک اچھی بیوی ثابت ہو سکی اور اس کے گھر والے بھی لالچی نہیں ہیں۔ شہزاد نے اس کا رشتہ اس کے والدین سے مانگ لیا۔ شازیہ کے والدین ایک دولت مند داماد سے پہلے ہی دھوکہ کھا چکے تھے، اس لیے جب دوسری بار بھی رشتہ ایک دولت مند شخص کی طرف سے آیا تو وہ سہم گئے۔ شازیہ کے والد نے شہزاد سے کہا، اگرچہ یہ میری بیٹی کی خوش نصیبی ہے کہ مطلقہ ہونے اور ایک بچے کی ماں ہونے کے باوجود اتنا اچھا رشتہ آ رہا ہے، لیکن میں اب کسی امیر آدمی سے بیٹی کی شادی کرنے سے ہوں۔ میرا خیال ہے کہ اب اس کی شادی کسی ہم پلہ گھرانے میں ہونی چاہیے۔ ایک بار وہ امیر گھر سے دھکے کھا چکی ہے، اس لیے اب ہمیں کسی بڑے گھر کی خواہش نہیں رہی۔ شہزاد نے جواب دیا کہ بزرگوار سب لوگ ایک جیسے نہیں ہوتے۔ پھر میں پیدائشی امیر نہیں ہوں، میں نے سونے کا چمچ منہ میں لے کر جنم نہیں لیا۔ جو کچھ بھی بنایا اور کمایا اپنی محنت اور لگن سے کمایا۔ میں نے وقت کو ضائع نہیں کیا، ایک سیلف میڈ انسان ہوں۔ میں نے آپ کی بیٹی کی شرافت اور عمدہ عادات سے متاثر ہو کر رشتہ مانگا ہے۔ آپ مجھ پر اعتماد کیجیے، انشاءاللہ آپ کی بیٹی کو میری طرف سے کبھی کوئی تکلیف نہ ہوگی۔ ایسی باتوں سے شہزاد نے شازیہ کے والد کو راضی کر لیا۔ اس کے بعد شازیہ دوسری بار دلہن بن کر شہزاد کے گھر اور دل کی مالک بن گئی۔ شہزاد ایک بہترین شوہر ثابت ہوا اور شازیہ بہت خوش تھی۔ وہ کبھی سوچ بھی نہ سکتی تھی کہ قسمت دوبارہ اس پر مہربان ہوگی اور وہ اپنا گھر بسا سکے گی۔ جس فارم میں وہ ملازم تھی
آج وہ فارم کی مالک بن چکی تھی۔ شہزاد نے اس پر کبھی پابندی نہیں لگائی کہ وہ اپنے پہلے شوہر کے بیٹے کو ساتھ نہ رکھے، لیکن وہ بچہ اپنی نانی سے زیادہ مانوس تھا، اس لیے خالد نے نواسے کو اپنی ماں کے پاس ہی رہنے دیا۔ اب شازیہ کے 2 بچے اور ہو گئے۔ وہ اپنے گھر میں خوشحال زندگی گزار رہی تھی۔ ایک بار اس کی بہن ناجیہ اس کے گھر رہنے کے لیے آئی۔ شازیہ نے شوہر سے کہا کہ میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، تم جا کر ناجیہ اور بچوں کو باہر گھما لو۔ یہ لوگ گاڑی میں سیر کرنے چلے گئے۔ اگلے روز بھی شازیہ نہ گئی بلکہ ناجیہ ہی بہنوئی کے ساتھ سیر و تفریح کے لیے نکلی۔ اس روز یہ لوگ رات کو کافی دیر سے واپس آئے۔ بچے گاڑی میں ہی سو گئے تھے۔ ناجیہ 2 ہفتے شازیہ کے گھر رہی۔ اس مختصر عرصے میں اس کی بہنوئی سے کچھ انڈرسٹینڈنگ ہو گئی جس کا شازیہ کو علم نہ تھا۔ اس کے بعد ناجیہ نے باہر شہزاد سے ملنا شروع کر دیا اور 2 ہفتے بعد بہانے سے شازیہ کے گھر آ کر رہنے لگی۔ یہ سب شازیہ کی ماں نے محسوس کر لیا۔ اس نے ناجیہ کو شازیہ کے گھر جانے سے منع کر دیا اور اس کے تنہا باہر نکلنے پر پابندی لگا دی۔ اس پر شہزاد نے شازیہ سے کہا کہ تمہاری ماں نے تمہاری بہن کو میرے گھر آنے سے روک دیا۔ انہوں نے میری توہین کی ہے۔ اب یا تو تم اپنے گھر جا کر اپنی ماں کو سمجھاؤ کہ اس طرح میری بےزتی نہ کریں، ورنہ تم خود میرے رویے کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ شازیہ شوہر کے تیور دیکھ کر ڈر گئی۔ وہ ماں کے گھر آئی اور انہیں سمجھایا کہ ناجیہ پر پابندی نہ لگائیں، کیونکہ شہزاد اسے اپنی توہین سمجھتے ہیں اور ان کا خیال ہے کہ آپ بلا وجہ ان پر شک کر رہی ہیں۔ اگر کسی بات پر یقین نہ بھی ہو تو کم از کم میرے بچوں کا ہی خیال کریں۔ ایک بار میں پہلے ہی اجڑ چکی ہوں، اگر اب کی بار بھی میرا گھر ٹوٹ گیا تو لوگ کیا کہیں گے؟ وہ مجھے ہی الزام دیں گے کہ بار بار طلاق لے کر مائکے آ بیٹھتی ہے، اپنا گھر کیوں نہیں سنبھالتی؟ بیٹی کے رونے دھونے سے ماں مجبور ہو گئی، کیونکہ دراصل اسے بھی صرف شک ہی ہوا تھا، جبکہ شازیہ کا دل بالکل صاف تھا، اسے تو شک بھی نہ گزرا تھا۔ یوں ناجیہ دوبارہ بہن کے گھر آنے جانے لگی اور جب تک چاہتی وہیں قیام کرتی۔ اب تو شہزاد بھی دیدہ دلیری سے اسے خود ہی گھر لاتا اور اپنی گاڑی میں چھوڑنے بھی جاتا۔ شازیہ اب چوکنی ہو چکی تھی۔ وہ گہری نظروں سے شوہر اور بہن کے باہمی رویے اور برتاؤ کا مشاہدہ کرنے لگی تھی۔ رفتہ رفتہ وہ اصل معاملے کی تہہ تک پہنچ گئی، مگر کچھ کہنا ہی بربادی کو دعوت دینے کے مترادف تھا۔ جو انسان ایک بار تباہ برباد ہو چکا ہو، وہ دوسری بار آسانی سے بربادی کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ شازیہ نے آنسو پی لیے، لب سی لیے اور منہ پر تالے لگا دیے۔ نوبت یہاں تک آ گئی کہ وہ سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھتی اور کچھ نہ کہتی۔ ماں باپ سے بھی کچھ نہ کہا۔ شہزاد کا رویہ دن بدن بدلتا گیا، یہاں تک کہ اس نے بچوں کو ہاسٹل میں داخل کروانے پر اصرار شروع کر دیا۔ شازیہ اپنی اولاد کی جدائی برداشت نہ کر سکتی تھی، اس لیے اس نے احتجاج کیا کہ بچوں پر یہ ظلم نہ کرو۔ جب میں ان کی دیکھ بھال اچھی طرح کر سکتی ہوں تو تم انہیں ہاسٹل کیوں بھیج رہے ہو؟ مگر شہزاد کو اپنی دولت کا گھمنڈ تھا۔ اس نے بچوں کو مری کے ایک اعلیٰ درجے کے ہاسٹل میں داخل کروایا اور بیوی سے بس اتنا کہا کہ میں یہ سب ان کی اچھی تربیت کے لیے کر رہا ہوں۔ بچوں کے جاتے ہی شازیہ کا دل اور گھر دونوں ویران ہو گئے، لیکن شہزاد خود کو زیادہ آزاد اور ہلکا محسوس کرنے لگا۔ اب اس پر بچوں کی ذمہ داریاں بھی نہ رہی تھیں، جبکہ شازیہ کی زندگی کا کوئی مصروف باقی نہ رہا تھا۔ وہ تنہا ہو کر گھر میں کڑنے لگی تھی۔ پہلے وہ بچوں کے کاموں میں خود کو بھول چکی تھی، مگر اب بچے دور جا چکے تھے اور اس سے وقت کاٹا نہ جاتا تھا۔ ادھر شوہر اور سگی بہن کے دیے ہوئے زخم گہرے ہوتے جا رہے تھے۔ شہزاد بہانے سے بیوی کی توہین کرتا اور بری طرح اسے نظر انداز کرنے لگا تھا۔ وہ ہر صورت میں ناجیہ سے شادی کرنا چاہتا تھا، مگر شازیہ اس کی راہ میں رکاوٹ تھی۔
اس کی موجودگی میں وہ کسی صورت ناجیہ سے نکاح نہیں کر سکتا تھا۔ ناجیہ گھر سے ٹائپنگ سیکھنے کے بہانے نکلتی تھی۔ ایک دن وہ گھر سے گئی مگر واپس نہ لوٹی۔ وہ شہزاد کے طے کردہ منصوبے کے مطابق ریلوے اسٹیشن پہنچی، جہاں شہزاد کی فرم کا مینیجر اس کا منتظر تھا، جس کے ساتھ اسے لاہور جانا تھا۔ شہزاد کچھ دن بعد لاہور آ جانے والا تھا، مگر مینیجر اسے لاہور لے جانے کے بجائے ملتان کے ایک گاؤں لے گیا اور وہاں جا کر ناجیہ پر دباؤ ڈالا کہ وہ اس کے گاؤں کے ایک دوست سے نکاح کر لے، ورنہ وہ اسے پولیس کے حوالے کر دے گا، کیونکہ شہزاد سے شادی ممکن نہ تھی جب تک کہ وہ شازیہ کو طلاق نہ دے دیتا۔ مینیجر شازیہ کو اس وقت سے جانتا تھا جب سے وہ فارم میں کام کرتی تھی۔ وہ اتنی نیک، باحیا اور محنتی لڑکی تھی کہ فارم کے ہر فرد کے دل میں اس کے لیے عزت تھی۔ شہزاد اور ناجیہ کے تعلق کا انکشاف بعد میں ہوا تھا، اور اب مینیجر چاہتا تھا کہ ناجیہ بہن کی زندگی سے ہمیشہ کے لیے نکل جائے۔ ناجیہ خوبصورت تھی، اس نے اپنے حسن کی جھلک دکھا کر گاؤں کے اس شخص کو شادی پر آمادہ کر لیا۔ وہ بری طرح سے پھنس چکی تھی، نہ واپس جا سکتی تھی۔ بہرحال مینیجر نے زبردستی اس کی شادی اپنے دوست سے کروا دی۔ شادی کے ایک ہفتے بعد ناجیہ نے بھی ہتھیار ڈال دیے اور شوہر سے کہا کہ وہ اس کے والدین کو اطلاع دے۔ اگر وہ اسے قبول کر لیں تو ٹھیک، ورنہ وہ ساری زندگی اس کے ساتھ گاؤں میں ہی گزار دے گی۔ مینیجر نے حالات ناجیہ کے والد کو تفصیل سے لکھ بھیجے اور یہ بھی ہدایت دی کہ فی الحال آپ اسے خط میں لکھیں کہ آپ اسے قبول نہیں کریں گے، تاکہ جب تک اس کی امید ٹوٹ نہ جائے وہ واپس لوٹنے کا نہ سوچے۔ اگر وہ کراچی گئی تو ایک بار پھر اپنی بہن کی زندگی میں زہر کھولے گی۔ اپنی بڑی بیٹی اور اس کے بچوں کا مستقبل بچانے کے لیے آپ کو کچھ عرصے کے لیے اپنے دل پر پتھر رکھنا ہوگا۔ ناجیہ کے والد پہلے ہی اس بیٹی سے ارزدہ تھے۔ انہوں نے مینیجر کی ہدایت پر عمل کیا اور ناجیہ کو لکھ دیا کہ تم نے گھر سے بھاگ کر شادی کر لی، لہٰذا اب تمہارے لیے ہمارے گھر کے دروازے بند ہو چکے ہیں۔ ہرگز لوٹ کر مت آنا ورنہ ہم تمہیں قتل کر دیں گے۔ ناجیہ ڈر گئی، وہ مایوس ہو گئی۔ کوئی اور راستہ نہ تھا، اس نے گاؤں کی زندگی سے سمجھوتا کر لیا اور شہزاد کا بھی خیال چھوڑ دیا، کیونکہ اب وہ کسی دوسرے شخص کے ساتھ زندگی کے شادی شدہ دن رات بسر کر چکی تھی، اور اس کو خوف تھا کہ شہزاد اس کو قبول نہ کرے گا۔ ناجیہ 2 سال بے حد اداس اور بے چین رہی۔ جب ایک بچے کی ماں بن گئی تو اس کا دل تھوڑا تھوڑا گاؤں میں لگنے لگا۔ جس سے اس کی شادی ہوئی تھی وہ بھی اچھی فطرت کا مالک تھا، اس نے ناجیہ کا خیال رکھا۔ اس طرح ناجیہ رفتہ رفتہ اس کے گھر کی 4 دیواری کی عادی ہوتی چلی گئی۔ اس گاؤں میں نہ تو بجلی تھی اور نہ کوئی اور سہولت جہاں ناجیہ رہتی تھی۔ اس کے شوہر کی تھوڑی سی زمین اور زمینوں کے بیچوں بیچ ایک بڑا سا مکان ہے، جس کے 2 کمرے پختہ اینٹوں کے بنے ہوئے ہیں اور 4 دیواری اچھی بنی ہوئی ہے۔ میں ہاتھ سے چلانے والا نلکا لگا ہوا ہے۔ پہلے ناجیہ اس زندگی سے سمجھوتا کرتی ہی نہ تھی، مگر اب وہ اس گھر اور گھر کے ماحول کو بھی صاف ستھرا رکھتی ہے، اور گھر کے اندر اس نے باغ اور پھولداری لگائی ہوئی ہے، جس کی دیکھ بھال کر کے وہ اپنے ویران دل کو خوش کرتی رہتی ہے۔ ہم جب بھی ناجیہ کو دیکھتے ہیں ہمیں اس پر ترس آتا ہے۔ کہاں تو وہ شہر میں رہتی تھی اور کہاں اب دیہاتی زندگی بسر کرنے پر مجبور ہے۔ اگر وہ اپنی بہن کے رشتے کا لحاظ کرتی تو شاید قدرت اس کو یہ سزا نہ دیتی۔